قبول فرمائے۔ اسی طرح سدا بہار کلام مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ کلام 750 سال پہلے امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی آپ نے لکھا تھا، اور اس کلام کو لکھنے کی آپ وجہ خود ذکر کرتے ہیں کہ کہیں سے آ رہے تھے تو رستے میں کسی شخص نے انہیں کہہ دیا کہ آپ کو رات رسول اکرم نور مجسم شفیع مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، تو آپ کہتے ہیں بس اتنی بات سننے سے میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں، حالانکہ مجھے زیارت نہیں ہوئی تھی، لیکن جب بزرگوں نے میری توجہ رسول اکرم نور مجسم شفیع مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی طرف کی تو میں گھر میں آیا، اسی رات نبی اکرم نور مجسم شفیع مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی اور سرکار نے مجھے اپنے دیدار سے شرف عطا فرمایا۔ آپ کے دیدار سے میں فیضیاب ہوا، ان کی محبوب دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب مجھے سرکار والد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، ابھی کچھ عرصہ گزرا تھا، کچھ سال گزرے تھے، میرے اوپر فالج کا اٹیک ہوا اور میرے جسم کا ایک حصہ کام کرنا چھوڑ گیا، میں چلنے پھرنے سے عاجز آ گیا۔ میں نے اپنا ذہن بنا لیا کہ میں ایک قصیدہ مرتب کروں گا اور وہ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر کے اللہ کی بارگاہ سے اس کلام کا وسیلہ دے کر شفا طلب کروں گا۔ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے قصیدہ مرتب کر لیا، بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں جب پیش کرنے کا وقت آیا تو حسب ثابت جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلے دیدار عطا کیا تھا اسی طرح مجھے دوبارہ دیدار رسول علیہ السلام ہوا۔ سرکار جس طرح پہلے آپ نے دیدار کروایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جلوہ گری ہوئی تو میں نے پورا قصیدہ جو مرتب کیا تھا آپ کی شان میں تو میں نے آپ کی خدمت میں سنا دیا، پڑھ کر سنایا۔ تو امام عمر بن احمد آفندی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو حنفی مذہب کے بہت بڑے امام ہیں، جنہوں نے قصیدہ بردا شریف پر شروحات مرتب کی ہیں، بہت سارے بزرگوں نے لکھی ہیں، امام احمد بن محمد کستلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو بخاری شریف کے شارح ہیں، جنہوں نے شرح لکھی ہے بخاری شریف کی، انہوں نے بھی قصیدہ بردا شریف کی شرح لکھی ہے، اللہ علی قاری نے بھی شرح لکھی ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں تقریباً 35 شروحات ایسی ہیں جو مطالعہ میں ہیں جو قصیدہ بردا شریف پر لکھی جا چکی ہیں۔ اس طرح چونکہ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ممتاز عالم تھے اور فصاحت و بلاغت کے اندر آپ کا ایک بہت بڑا مقام تھا، یہ کلمات جو آپ نے رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لکھے مولا صلی وسلم دائما ابدا، اس پورے قصیدہ کے اندر ایک شعر ایسا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مکمل کروایا ہے، اور اس شعر کے متعلق علامہ عمر بن احمد آفندی حنفی وہ خود کہتے ہیں، وہ یہ شعر ہے کہ جب سرکار کی زیارت کی تو امام شرف الدین بوصیری نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی شان میں قصیدہ لکھا ہے اور اس قصیدے میں ایک شعر ایسا ہے مجھے اس کا مصرع نہیں آ رہا، میں دوسرا مصرع لکھنا چاہتا ہوں مگر میرے ذہن میں وہ الفاظ نہیں آ رہے۔ آپ خود یہ اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کا بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کتنا تیز تھا اور بارگاہ رسالت میں مقبولیت کتنی تھی، سرکار کو یہ لوگ پسند کتنے تھے، جب چاہتے جس وقت چاہتے تصور مدینہ شریف کا کرتے تھے اور رسول کریم علیہ السلام ان کو اپنی زیارت سے فیضیاب فرما دیتے تھے۔ جب سرکار کی زیارت ہوئی انہوں نے قصیدہ سنایا، نبی کریم علیہ السلام وسلم نے ان کے جسم پر اپنا دست اقدس پھیرا، کہتے ہیں اسی فالج کے تمام وہ اثرات جو میرے بدن پر تھے وہ ختم ہو چکے تھے اور مجھے رب ذوالجلال نے شفا عطا فرما دی۔ ایک تو وہ وقت تھا جب میرا بدن تندرست تھا، اس کے بعد بیمار ہوا، لیکن جب اس کے بعد میں تندرست ہوا تو پھر بیماری قریب نہیں آئی
اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات یہ ہیں کہ آپ نے اپنے بدن مبارک سے اپنی چادر اتار کر امام شرف الدین بصیری کو خود عطا فرمائی. یہ وہ تحفہ تھا. یہاں سے یہ پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس راہان کو پسند کریں پھر اسے انعام سے نوازتے بھی ہیں. اگر خواب کے اندر تشریف لائیں تو دست اقدس سے نواز دینا یہ بھی بہت بڑی بات تھی، لیکن چادر مبارک عطا فرما کے بتا دیا کہ تم میری شان کے قصیدے لکھتے ہو، جو میری شان کے قصیدے لکھتا ہے میری چادر رحمت اس کو ڈھانپنے والی ہے. امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالی آپ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شعر جس کا دوسرا مصرع مجھے نہیں آ رہا، شعر لکھا ہے لیکن مکمل نہیں کر پایا، وہ کون سا شعر تھا؟ فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ. یہاں تک لکھ چکے تھے، یہ شعر لکھ رہے تھے، یہ کلمات آپ نے لکھے. نبی کریم علیہ السلام کو تسلیم نے فرمایا پھر آگے لکھو وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ. یہ کلمات آپ نے لکھوا کر شعر مکمل کر دیا. اور اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ علم کی انتہا یہ ہے، علم کی انتہا یہ ہے جو بھی علم کے ذریعے جس نے آپ کو پہچانا وہ آپ کو یہ پہچان سکا کہ آپ انسان ہیں. لیکن سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو جملے مکمل فرمائے ان کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے رب ذوالجلال نے ساری مخلوق سے تمہارے نبی کو افضل و اعلیٰ بنایا ہے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جاءت لدعوته الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدمی. اتنا مقبول ہوا یہ کلام کہ ہر مدرسے کے اندر جب بھی اسمبلی ہوتی ہے تو یہ پڑھا جاتا ہے مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. خاص طور پر جو لوگ دمے کے مریض ہیں ان کے لیے اس کا ورد کرتے رہنا بہت مفید ہے. رب ذوالجلال دمے کی مرض سے نجات عطا فرماتا ہے. ایسے ہی جس شخص کو جن پڑ جائیں آصیب کا اس پر حملہ ہو جائے تو وہ قصیدہ و تشریف کو مسلسل پڑھے تو رب ذوالجلال سے شفا عطا کرے. اور جو لوگ بے اولاد ہیں وہ قصیدہ و تشریف کا ورد کرتے رہیں. نہیں آتا تو جو کلمات کسی نے پڑھے ہیں وہ سنتے رہیں بار بار، بالآخر کسی دن یاد ہو جائیں گے. جب یاد ہو جائیں گے تو اس کو بار بار پڑھنے سے رب ذوالجلال ان کی گروہ کو بھی بھرا فرما دے گا. آپ دیکھیں کہ قصیدہ و شریف پڑھنے والے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح انعامات وصول کرتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا خزانہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فسیراہ فی الیقظہ. جس نے مجھے خواب کے اندر دیکھا ان قریب وہ مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھے. یہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور دوسری حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا اس لیے کہ میری مثل شیطان نہیں بن سکتا، وہ میری صورت نہیں بنا سکتا. یہ رسول کریم علیہ السلام کا فرمان ہے. اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جو مسلم کی حدیث پاک ہے لا تمس النار مسلم رآنی اور رآنی رآنی. فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئی، اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا فرمایا اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں جلائی. پتہ چلا کہ صحابہ رضوان کا دیدار کرنے والے تمام تابعین بھی جنتی ہیں، ان کو بھی جہنم کے اندر اللہ رب العزت نہیں ڈالے گا. اس لیے کہ ایمان کی حالت میں انہوں نے ان جلووں کی زیارت کی کہ جن آنکھوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جلوے دیکھے تھے. نبی کریم علیہ السلام کو تسلیم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا من رآنی فقد رأى الحق. جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کے جلووں کو دیکھ لیا. یعنی یہ بات کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں مجھے رسول کریم علیہ السلام کو تسلیم کا دیدار ہو گیا اور میرے ذہن میں جب میں دیدار کر رہا تھا چہرہ مصطفیٰ سامنے تھا تو میرے ذہن میں یہ حدیث آ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود ارشاد فرمایا ہے کہ جو مجھے
نیند کی حالت میں خواب میں دیکھے گا، وہ مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا۔ آپ کہتے ہیں سرکار کا دیدار کر رہا تھا تو یہ حدیث ذہن میں تھی کہ خواب میں تو آپ دیکھ رہا ہوں، جاگتے ہوئے کب دیکھوں گا؟ آپ کہتے ہیں میں جب بیدار ہوا تو میں دوڑتا ہوا اپنی ماں ام المؤمنین ام سلمہ ازواج مطہرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کے پاس آیا۔ ویسے تو آپ کی ماں کا نام ام فضل ہے جو حضرت عباس کی زوجہ ہیں، لیکن رسول کریم علیہ السلام کی تمام ازواج مومنین کی مائیں ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں میں ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، میں نے آ کر عرض کیا امی جان خواب کے اندر تو میں نے سرکار کی زیارت کر دی، اب جاگتے ہوئے میں کیسے کروں؟ سرکار کی حدیث یہ کہتی ہے جو خواب میں دیکھے گا وہ قریب جاگتے ہوئے بھی دیکھے گا۔ میرا یقین ہے کہ خواب میں نے دیکھ لیا ہے، نبی کریم علیہ السلام کو تسلیم کا جاگتے ہوئے بھی مجھے دیدار ہوگا۔ تو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا بیٹا تم اسی مقام پر ٹھہرو، آپ کمرے میں نہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مبارک جو تبرکات آپ کے پاس تھے، آئینہ مبارک وہ لے کر آئی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا روح انور دیکھا کرتے تھے۔ وہ حضرت عبداللہ بن عباس کو دکھایا اور کہا اس کے اندر دیکھو۔ حضرت عبداللہ بن عباس اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ مبارک دیکھ رہا تھا تو اس آئینہ کے اندر مجھے اپنی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو رہا تھا۔ ایسے ہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان سے جب پوچھا گیا نبی کریم علیہ السلام کی حاضری کے متعلق تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما من لیلۃ الا وانا ارى فیها، جب سے سرکار کی بارگاہ میں گیا ہوں اس وقت سے لے کر آج تک میری جتنی راتیں گزری ہیں میں نے ہر رات میں نبی کریم علیہ السلام کا دیدار کیا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کیسے لوگ تھے، ان کا بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کتنا تھا، محبت اور عقیدت کتنی پکی تھی، اور ان کے دل کتنے صاف تھے، ان کی نگاہیں کتنی پاک تھیں، اور رسول کریم علیہ السلام و تسلیم کی بارگاہ میں یہ لوگ قبولیت کا درجہ کتنا رکھتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جب بھی یہ تصور کرتے تھے تو سرکار اپنا دیدار ان کو عطا فرما دیتے تھے۔ اسی لیے حضرت مطرف بن عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ میں رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ رات رسول کریم علیہ السلام کی جب گئی سرکار نے اپنا دیدار عطا کیا، جب نبی پاک علیہ السلام نے اپنا دیدار عطا کیا تو سرکار نے فرمایا وہ ہونٹ آگے کرو جن ہونٹوں سے تم میری ذات پر درود پاک پڑھتے رہے ہو، میں ان کو چومنا چاہتا ہوں۔ کہتے مجھے شرم آئی اور میں نے ادب اور احترام کو پیش نظر رکھا کہ کہاں میرے ہونٹ اور کہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک اور آپ کے گلے قدس کی پتیاں وہ کتنا بلند مقام رکھتی ہیں۔ میں تو ایک گنہگار آدمی ہوں، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ہونٹ نہ چومیں، میرا رخسار چوم لیں۔ حضرت مطرف بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب سرکار نے میرا رخسار چوما میں صبح اٹھا تو میرے پورے گھر کے اندر خوشبو ہی خوشبو تھی۔ ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، جس طرح چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصیدہ بردہ شریف پر چادر بھی عطا کی اور اپنے دست اقدس سے شفا بھی دی، اور یہ شفا اللہ رب العزت کی طرف سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس یہ ایک انعام ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ اگر حضرت عیسیٰ اللہ علیہ السلام وہ اپنے دست اقدس سے کوڑی کے مرض کو دور کر سکتے ہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات تو تمام انبیاء کو ملے ہیں، سرکار کو اللہ نے وہ بھی دیے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ بھی عطا فرمائے ہیں۔ اور جب عیسیٰ اللہ علیہ السلام کا ذکر تیسرے پارے کے اندر ہے، زندہ اللہ کرتا ہے لیکن جن کے ذریعے سے کر رہا ہے رب ذوالجلال، جن کے ہاتھ سے اپنی شان قدرت کا اظہار فرماتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ اس لیے کہ رب ذوالجلال کے دربار میں ان کا مقام ہوتا ہے، اللہ رب العزت ایسے معجزات عطا فرما کے، کرامات عطا فرما کے اپنے انبیاء علیہ السلام کی عظمت و شان کا اظہار فرماتا ہے تاکہ لوگ ان کی بارگاہ کی طرف آئیں اور ان کے ذریعے پھر میری توحید کا پتہ انہیں مل سکے۔